مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے مدد نازل فرما۔ غور کریں، بے گناہ بچوں کی شہادت، اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، اگر شہادت، اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، اگر بہنیں موجود ہیں ان سے پوچھتا ہوں، ایک ماں اس درد کو سمجھ سکتی ہے، ایک ماں اس درد کو سمجھ سکتی ہے، اگر کسی ماں کی گود میں اس کے بچے کو شہید کر دیا جائے اس ماں کا دل کیا کہے گا؟ ذرا غور تو کریں۔ آپ حضرات اس لیے زمین پہ زندہ ہو تاکہ فلسطین کی وہ مظلوموں کی ویڈیو کو ایک دوسرے کے واٹس ایپ پر صرف شیئر کرو اور کہو کہ کیا ہو گیا، آپ کیا کر رہے ہیں ان کے لیے، آپ نے کیا کیا ان کے لیے، بتاؤ۔ اتنی خود غرضی، اتنی بے حسی، اللہ اکبر۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کلکتہ والوں، اگر اسی کا نام امت کا درد ہے، اسی کا نام انسانیت کا درد ہے، اسی کا نام قوم کا درد ہے، کیا صرف فوٹو اور ویڈیو شیئر کرنے کی حد تک ہے؟ یہ کام تو دشمن بھی کر رہا ہے، ہم صرف ویڈیو فوٹو شیئر کرنے والے نہیں۔ کبھی سوچا ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہاسپٹل کے اندر اتنی لاشیں ہیں، اتنی لاشیں ہیں کہ لاشوں کی پہچان نہیں ہے۔ میں آپ کو کوئی جذبات میں نہیں لانا چاہتا، ایک خاتون وہاں کی، اس کی تقریر میں نے سنی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ فلسطین کے بچے اپنے ہاتھوں پر اس لیے نام لکھ رہے ہیں، فلسطین کے بچے، اپنے بچوں کو تصور میں لا کر کے سوچو، فلسطین کے بچے اپنے ہاتھوں پر نام، فلسطین کے بچے اپنے ہاتھوں پر اس لیے نام لکھ رہے کہ پتہ نہیں کب بم برسے اور ہم مر جائیں تو کم از کم ہمارے ہاتھ پر لکھے ہوئے نام سے ہماری لاش کی پہچان تو ہو جائے۔ چھوٹے بچوں کا مستقبل کیا ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کو کیا سمجھتا ہے؟ مسلمانوں ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج اگر آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کا کوئی اثر آپ پر نہیں ہے، تو آپ سے پوچھتا ہوں یہی حضور کے امتی ہونے کا ثبوت ہے؟ اللہ نہ کرے جو وہاں کا جوان بے گور و کفن دفن کے بغیر پڑا ہوا ہے، اگر آپ کا سگا بھائی بھی ایسی پڑا ہوتا تو بھی آپ رات کے 3 بجے تک کے زنا کی فلم یوں ہی دیکھتے رہتے؟ بتاؤ، حضور کے امتی ہونا، بتاؤ، اپنے ضمیر سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔ اگر تمہاری بھی بہن جوانی میں بیوہ ہو جاتی بیت المقدس کے لیے تو پھر تم اسی طرح گانا سنتے رہتے، اسی طرح تم ناچ گانا کرتے رہتے، یہود و نصارہ کی طرح اسی لیے چہرہ ایسے ہی چہرہ بناتے رہتے، شادیوں میں ایسے ہی ڈی جے بجاتے رہتے؟ آپ سے پوچھتا ہوں کیا اثر ہے؟ صرف ویڈیو شیئر کرنے کی حد تک، صرف فلمیں شیئر کرنے کی حد تک مسلمان ہو؟ بتاؤ، آقا فرماتے ہیں مسلمان مومن تو ایک جسم کی طرح ہے، جیسے جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، ایسے ہی دنیا میں کوئی مسلمان پریشان ہوگا اگر تمہارے اندر ایمان کی روح موجود ہے تو ہر مسلمان تڑپے گا، ہر مسلمان بے چین ہوگا، ہر مسلمان بے قرار ہوگا۔ لیکن کلکتہ والوں یہ بھی کہتا ہوں، فلسطین میں ہونے والے ظلم کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ تو ہیں، مظلوموں کے ساتھ، اور ظلم کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے ہم اپنے ملک کا ماحول خراب نہ کریں، اپنے ملک کے امن کو برباد نہ کریں۔ ہم امن والی قوم ہے، راستوں میں نکل کر جذباتی نعروں کی بجائے ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ اگر واقعی سچے مسلمان ہو، ہزاروں کلومیٹر دور کے فاصلے پر ہم فلسطینیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے 1450 سال پہلے ہمیں بتایا کہ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ فرمایا الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ روڈ پہ نکلنے کی بجائے مسجدوں کو بھر دو، 5 وقت مسجدوں کو بھر دو اور گڑ گڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، انشاءاللہ تمہاری خلوص والی دعا سے آسمان سے اللہ کی مدد نازل ہوگی۔
ہوگی اور انشاءاللہ مسجد اقصی کی بھی حفاظت ہوگی، فلسطین کے مظلوموں کی بھی حفاظت ہوگی، اور ظالم کے فرے کردار تک پہنچے گا۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ تم مسجد میں آنا نہیں چاہتے، اور یاد رکھنا جب تک مسجدوں میں نہیں آؤ گے حالات نہیں بدلیں گے، جب تک مسجدوں کو آباد نہیں کرو گے حالات نہیں بدلیں گے۔ بڑی سادگی سے مسلمان کہتا ہے مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ جس کو نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا پھر وہ تباہ ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر آج مسلمانوں کے گھر بارود کے ڈھیر پر ہیں، بلڈوزر کے نشانے پر ہے، یا کسی اور معاملے میں، تو یاد رکھنا تم نے اللہ کے گھر کو ویران کیا، اللہ تمہارے گھروں کو ویران نہ کر دے۔ بطور بددعا نہیں کہہ رہا ہوں، واللہ کبھی نہیں، میں آپ کو بددعا کیسے دے سکتا ہوں، نہیں، لیکن آگاہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جو قوم خدا کا گھر ویران کرتی ہے اللہ اس قوم کے گھروں کو ویران کر دیتا ہے۔ روڈ پہ آنے میں دلچسپی ہے، مسجد میں آنے میں دلچسپی کیوں نہیں ہے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے مسجد میں آنے میں۔ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، ہاتھ مت اٹھانا، لیکن اس پورے مجمع کو قسم دے کر پوچھو عشاء کتنے پڑھ کر آئیں؟ جلسے میں 4 گھنٹے بیٹھ سکتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں نہیں۔ بلکہ حالات اتنے بدتر ہو گئے کہ اب تو مسجد کے ٹرسٹی بھی متولی بھی نماز کے لیے نہیں آتے، اللہ ماشاءاللہ۔ صورتحال یہ، اور ہم سوچتے، اور یاد رکھنا آج ایک ٹکڑا فلسطین کا ظلم اور بربریت کا شکار ہوا ہے، اگر نہیں سدھرو گے نا تو وہ ظلم کی آندھیاں ادھر بھی چلے جائیں۔ اس لیے کہ تباہ ہونے والی قوم کا انداز ہی ہوتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اپنی راتیں کہاں گزار رہے ہو؟ اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے۔ جیسے کسان جب درخت کی پتیاں اور ٹہنیاں سوکھ جاتی ہے تو کسان کیا کرتا ہے؟ اب وہ سوکھ گئی نا تو اس کو کاٹ دیتا ہے۔ کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ سوکھی ہوئی ٹہنی ٹوٹ کر کے گر جاتی ہے، وہ تو جلا دی جاتی ہے، تباہ برباد کر دی جاتی ہے، لیکن کسان کا نقصان نہیں ہوتا۔ اس نے توڑ دیا، کاٹ دیا سوکھی ٹہنی کو، چند دن تک درخت کی گود اس ٹہنی سے خالی رہے گی، اس کی جگہ ایک نئی ٹہنی، ہری ٹہنی، طاقتور ٹہنی، درخت کو خوبصورت کرنے والی ٹہنی خود بخود پیدا ہو جائے گی، بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل۔ ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے کہا، اس مثال کو اب دور کرو اور سمجھو۔ اللہ پاک کی شان ہے جب مسلمان بے غیرت ہو جاتا ہے، جب مسلمان اللہ کا باغی ہو جاتا ہے، جب مسلمان اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے تو قدرت بھی اپنی تلوار کسی شکل میں مسلط کرتی ہے، اور جو مسلمان بے ضمیر ہو گئے، وہ ٹہنیاں سوکھ گئی ہے، شجر اسلام سے ان کو کٹوا دیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مصیبتیں یوں نہیں آتی۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے۔ 10 منٹ کا ٹائم نہیں نماز کے لیے، 3 گھنٹے فلم دیکھنے کے لیے، سیریل دیکھنے کے لیے، کرکٹ دیکھنے کے لیے۔ انڈیا پاکستان کا میچ ہوگا تو کاروبار بند ہو جائیں گے، سفر چھوڑ دیا جائے گا۔ بتاؤ ظلم کی انتہا کر رہے ہو مسلمانوں۔ انڈیا پاکستان کے میچ کے لیے تو دکان بند کیا، سفر چھوڑا، کبھی نماز کے لیے بھی دکان بند کی؟ کبھی یہ سوچ کر سفر چھوڑا کہ اگر میں سفر میں جاؤں گا تو میری نماز چھوٹ جائے گی؟ کبھی چھوڑا نہیں، کیونکہ نماز کی اہمیت ہی کہاں ہے؟ جس قوم کو خدا کی بارگاہ کی سجدے کی اہمیت نہ ہو وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جیے گی؟ تو میری گزارش ہے روڈ پر تماشے کرنے کی بجائے مسجدیں بھر دو، خوب گڑ گڑاؤ۔ ظلم کا انجام بہت دیر تک نہیں، ظالم کو بہت دیر تک کے مہلت نہیں ملتی، ظلم کا انجام بہت دیری سے صحیح لیکن ظالم کو پہنچ کر کے رہتا ہے۔ اگر یہودی یہ سمجھتے ہیں، اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ میں مٹا دوں گا، واللہ
دین حق اس سے مٹا ہے جو اس سے مٹ جائے گا، لیکن لوگ انجام دیکھیں گے۔ آپ کو ہمیں کرنا اتنا ہے، ہم دیندار بنے، رسول اللہ کے سچے شہدائی بنے، دین کے لیے محنت کرنا ہے۔ کس کے لیے؟ غلبہ دین کے لیے محنت۔ غلبہ دین کا مطلب اپنے وجود پہ اسلام نافذ کر لو، اپنے بچوں کے وجود پہ اسلام نافذ کر لو، اپنے گھر میں اسلام نافذ کر لو، پوری دنیا میں خود بخود اسلام نافذ ہو جائے گا۔ میں کمیٹی کے جو نوجوان نے بڑی محنت کی ہے، ان بچوں سے بھی کہتا ہوں، میرے عزیز آج اس جلسے کی تھکن میں فجر کی نماز نہیں چھوٹنا چاہیے۔ جلسہ کرانے والے صف اول میں رہیں، اس لیے کہ ہزاروں جلسوں کی اہمیت ایک طرف ہے، ایک وقت کی نماز فجر کی اہمیت ایک طرف ہے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی یہ محبوب الہی کے مرید، خلیفہ اور جانشین ہے، فرماتے ہیں اگر 70 سال غار میں بیٹھ کر عبادت کرے تو وہ ثواب نہیں ملتا جو 2 رکعت فجر کی نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نماز کو؟ واللہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ۔ لیکن مولا تیرے بندے ہیں، مسلمانوں پر مدد اور رحمت نازل فرما۔ اے اللہ سب آسمان کی طرف تک رہے مولا، سب تیری رحمت کی طرف تک رہے مولا۔ یا اللہ جو کچھ ہمارے گناہ کی وجہ سے، لیکن مولا تیرے بندے ہیں مولا، مولا ان کا درد نہیں دیکھا جاتا، ان کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی مولا، ان کی کھانے پینے کے حالات نہیں دیکھے جاتے مولا۔ ظالم نے پانی تک بند کر دیا ہے مولا، اے اللہ رحم فرما مولا، مولا رحم فرما مولا۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے مدد نازل فرما، بیت المقدس کی حفاظت۔ یوٹیوب چینل الاقصی کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔